میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی جو ریاست کے رنگ ہے وہ سارے میرے وطن پاکستان کے رنگ ہیں۔ مختلف عقائد کے لوگ تھے، مختلف دینوں کے پیروکار تھے، مختلف نسلوں کے پیروکار تھے، اور ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اور ملک کے ایک ڈھانچے میں پرو دیا، اور سب کے درمیان میثاق مدینہ جو کہ انسانی تاریخ کا پہلا ڈاکومنٹڈ اور دستاویزی آئین اور قانون ہے، وہ اس کا بنیاد رکھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وطن کو ایک طرف کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھے، کچھ عرصے پہلے ایک بچے کی تصویر وائرل تھی جو یونان کی کسی ساحل پہ بے آسرا اور بے یار و مددگار پڑا تھا، ایان کردی اس کا نام تھا، سیریا سے ہجرت کرنے والا۔ اس سے پوچھے کہ دین اور وطن کا کیا تعلق ہے۔ اس کیمپس میں اس خانہ بدوشی کا زندگی گزارنے والے مہاجر سے پوچھے کہ آپ نے نماز کس وقت ادا کیا، آپ نے طہارت کس وقت کی، آپ نے وضو کس وقت کیا، آپ نے روزہ کس وقت رکھا، آپ نے حج کس وقت ادا کیا، آپ نے عید کس طرح ادا کی، آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانی کس طرح دی۔ اس مہاجر خانہ بدوش خیموں میں بسنے والے کو یہ فرصت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کہ اس کا وطن نہیں ہے، اس کا ملک نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے مسالک کے اختلاف ہوں گے، اور حضور نے فرمایا تھا اختلاف امتی رحمہ، میرے امت کے اختلافات رحمت ہے، لیکن اس وقت تک جب تک ایک دوسرے کو کافر کافر نہ کہہ دیں۔ حضور نے ہمیں اختلاف سے نہیں منع کیا ہے، ایک دوسرے کے تکفیر، تدلیل، تفسیق، کافر ہو، فاسق ہو، گمراہ ہو، واجب القتل ہو، اس سے منع کر دیا ہے۔ پیغام پاکستان کا یہ ڈاکومنٹ آئین پاکستان کے بعد پہلا ڈاکومنٹ ہے جس میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور تفتان سے لے کر گلگت بلتستان تک تمام مدارس کے کم از کم 7,000 علماء نے اس پہ دستخط کر دیے، مشائخ اور پیروں نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں۔ اور کل میرا ایک مہمان آیا ہوا تھا ترکی سے، ترکی کا وزیر مذہبی امور ڈاکٹر علی ارباش، ہم نے اس سے بھی دستخط کروائے اس پہ۔ پیغام پاکستان یہ کہتا ہے کہ تم جو بھی فرقہ ہو، تم جو بھی مسلک ہو، تم نے اپنے استاد سے اور اپنے مدرسے سے جو بھی پڑھا ہے وہ پڑھو، آگے بڑھاؤ، لیکن دوسرے فرقے والے کو اسلام سے خارج نہ کرو۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام پڑھتا ہے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی صبح و شام تلاوت کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، چاہے جو بھی اس کا عقیدہ، جو بھی اس کا مسلک ہو۔ پیغام پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس بنیاد پر کسی کو کافر کہنا یا کسی کو واجب القتل کہنا یا جہاد کے لیے اٹھنا، ہر تنظیم اٹھے کہ میں نے جہاد کرنا ہے، نہیں۔ جہاد ریاست کا اور اسٹیٹ کا کام ہے، ملک کا کام ہے، ملک کے سپہ سالار کا کام ہے، جو اس وقت صدر پاکستان ہے۔ جب ضرورت ہوگی کشمیر میں ہوگی، فلسطین میں ہوگی، جدھر ہوگی صدر اعلان کرے گا اور پھر جہاد ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہر مولوی، ہر مفتی، ہر پیر، ہر شیخ، ہر استاد، ہر شیخ الحدیث یہ اٹھ جائے اور جہاد کا اعلان کرے۔ پیغام پاکستان ہمیں یہ بتاتا ہے، پیغام پاکستان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے کمیونٹیز کے اندر وہ لوگ جو اس ملک کے باشندے ہیں، جن کے ساتھ پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، جن کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، وہ اگر مسلمان نہیں بھی تو وہ اسلام کا آپ کا بھائی نہیں ہے، لیکن وطنداری کا آپ کا بھائی ہے، انسانیت کا آپ کا بھائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بھائی دو قسم کے ہیں، ایک وہ بھائی ہے جو آپ کے دین اور ایمان کا بھائی ہے،
اور دوسرا بائی وہ ہے جو آپ کے انسانیت کا بائی ہے، اور تیسرا بائی وہ ہے جو آپ کے ملک میں رہنے والا ہے، وہ تمہارا بائی ہے۔ کسی کو یہ یا جو ویزا پہ آ جائے اس ملک میں، ویزا کا مطلب شریعت میں کیا ہے؟ ویزا کا مطلب ہے استیمان، ان شخص کو امن دینا کہ تم آ گئے، ویزا آپس سے معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں، میرے ملک کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور میرا عہد ہے کہ تم امن سے رہو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ نفرت، حدیث کا مفہوم اس طرح کا ہے، ان سے کرے گا جو عہد کی، جو امان کی، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جو ویزا سے آتا ہے، خواہ ہندو ہے، خواہ سکھ ہے، خواہ بدھ مت ہے، خواہ مسیحی ہے، خواہ یہودی ہے، جو بھی آتا ہے اس ملک میں اس کے لیے امان رہے گا۔ یہ پیغام پاکستان آپ کو بتاتا ہے، یہ پیغام پاکستان آپ کو بتاتا ہے کہ تم اپنی زبان بولو، اپنی زبان کی خدمت کرو، ٹھیک ہو، پختون ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، جو کچھ بھی ہو، اپنی زبان پہ قائم رہو، بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، تعلیم ترقی کے مواقع دو، لیکن زبان کا جو فرق ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، یہ تو صرف آپ کی پہچان کے لیے ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے عزت والا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور اللہ کے قریب تر ہے، وہ ہے۔ حضور نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ حجت الوداع میں آپ نے فرمایا کہ کسی عجمی کا کسی عربی پر فخر نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر فخر نہیں، کالے کو گورے پر نہیں اور گورے کو کالے پر نہیں ہے۔ صرف فرق جو ہے، بلندی جو ہے، وہ تقویٰ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون زیادہ قریب تر ہے۔ پیغام پاکستان یہ درس ہمیں دیتا ہے۔ اس طرح کے جو پیغام سردار صاحب خالد سلطان صاحب کرتے ہیں یا حبیب اللہ شاہ صاحب کرتے ہیں، ان پروگرامز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اخوت، اس بھائی چارے، اس دوستی کی طرف آ جائیں، اور بطور خاص ہم نفرتوں کو، الحمدللہ ہمارا پیغام یہ سٹیج پر جتنے لوگ ہیں، سیاسی ہے، دینی ہے، روحانی ہے، ہم سب کا پیغام جو ہے وہ محبتوں کا پیغام ہے، دوستیوں کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قربت اور نزدیکت کا ہے۔ ایک مشہور بزرگ ہے بابا فرید الدین گنج شکر، اس کی طرف کوئی آیا اور مہمان آیا اور مرید، تو اس نے تحفے میں ایک کینچی پیش کر دی۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن شریف والے، انہوں نے فرمایا کہ کاش تم مجھے سوئی اور داغا لے آتے۔ تو اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنچی کا کام ہے کاٹنا، جدا کرنا، اور سوئی اور داغے کا کام ہے جوڑنا، متحد کرنا، متفق کرنا۔ ہمارا جو کام ہے، ہمارا کام ہے متفق کرنا، متحد کرنا اور باہمی محبت کے فضا کو پیدا کرنا۔ اس پیغام کا نام پیغام پاکستان ہے، اور بطور خاص جو اسلام کے خلاف دنیا بھر میں اسلام کو ایک درندوں کی مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دین رحمت ہے، یہ دین شفقت ہے، یہ دین محبت ہے۔ اور کیوں ایسا پیش کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوگ آ نہ جائیں۔ جب آئیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے اور عمل کریں گے، وہ لازماً اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس لیے ایک خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا۔